بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 334 میں سپارہ نمبر 20 سے سورہ قصص کی منتخب کردہ آیات 25 سے لے کر 20 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالی و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا۔ کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اور ساتھ ساتھ ترکیبی و تفسیری اغراض و فوائد کو ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اتنے میں ان دونوں میں سے موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک لڑکی آئی کہ شرماتی ہوئی چلتی تھی، یعنی حضرت موسیٰ سے حیا کی وجہ سے اپنے کرتے کی آستین کو اپنے چہرے پر رکھے ہوئے کہنے لگی، میرے ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے جو ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے اس کا صلہ دیں۔ حضرت موسیٰ نے اس لڑکی کی دعوت کو قبول کر لیا، اپنے دل میں اجرت لینے کو ناپسند کرتے ہوئے، اور گویا کہ لڑکی کا مقصد بدلہ دینا تھا۔ اگر موسیٰ علیہ السلام اجرت لینا چاہیں پھر وہ لڑکی موسیٰ علیہ السلام کے آگے آگے چلی اور ہوا اس کے کپڑے کو اڑانے لگی، جس کی وجہ سے اس کی پنڈلی کو ظاہر کرنے لگی۔ تو موسیٰ نے فرمایا، تم میرے پیچھے چلو اور مجھے راستہ بتاتی رہو۔ چنانچہ لڑکی نے ایسا ہی کیا، یہاں تک کہ اپنے ابا جان شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچ گئی۔ ان کے پاس شام کا کھانا تیار تھا۔ حضرت شعیب نے فرمایا، تشریف رکھیے اور کھانا تناول فرمائیے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا، مجھے اندیشہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کھانا ان کے جانوروں کو میرے پانی پلانے کے عوض ہو، اور میرا تعلق ایسے گھرانے سے ہے کہ ہم کار خیر پر کوئی اجرت نہیں لیتے۔ حضرت شعیب نے فرمایا، نہیں، ایسی بات نہیں، بلکہ میری اور میرے آباء و اجداد کا معمول یہ ہے کہ ہم مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور کھانا کھلاتے ہیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے کھانا تناول فرمایا اور اپنی پوری داستان سنا دی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَص، جب موسیٰ ان کے پاس پہنچے اور ان سے اپنا سارا حال بیان کر دیا۔ القصص یہ مصدر ہے، مقصوص کے معنی میں ہے، یعنی اپنے قبطی کو قتل کرنے اور ان کے ان کو قتل کرنے اور فرعون کی جانب سے اپنے خوف کی پوری داستان سنائی۔ تو شعیب کہنے لگے، لا تخف، اب اندیشہ نہ کرو، نجوت من القوم الظالمین، تم ظالم لوگوں سے بچ آئے، اس لیے کہ مدین پر فرعون کی سلطنت نہیں ہے۔ قالت احداهما یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک نے کہا، اور وہ وہی تھی جس کو بلانے بھیجا تھا، بڑی یا چھوٹی، کہنے لگی، اے ابا جان، ان کو ملازم رکھ لیجئے، یعنی ان کو اجرت پر رکھ لیجئے، ہمارے بجائے ہماری بکریوں کو چرائیں گے،
کیونکہ جنہیں آپ اجرت پر رکھیں گے ان میں سے سب سے بہتر وہ ہوگا جو قوی اور امانت دار ہوگا، یعنی ان کی قوت اور امانت کی وجہ سے ان کو ملازم رکھ لیجئے۔ چنانچہ شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی سے ان دونوں صفات کے بارے میں معلوم کیا تو اس نے سب باتیں جن کا ذکر اوپر گزرا ہے اپنے والد کو بتائیں، یعنی ان کے کنویں کے پتھر کو تنہا اٹھانا اور اس سے یہ کہنا کہ میرے پیچھے پیچھے چلو، اور مزید کچھ اضافہ کے ساتھ یہ کہ جب میں ان کے پاس پہنچی اور ان کو میری آمد کا علم ہوا تو اپنا سر جھکا لیا، پھر اٹھایا نہیں۔ چنانچہ شعیب علیہ السلام ان سے نکاح کرنے کی طرف راغب ہوئے تو شعیب نے فرمایا انی اريد ان انکحک احدی بنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج۔ شعیب نے فرمایا کہ میں اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بڑی ہے یا چھوٹی ہے، اس شرط پر کہ تم 8 سال تک میرے ہاں ملازمت کرو، یعنی تم میری بکریاں چرانے کا کام کرو، اور اگر آپ 10 سال پورے کر دیں یعنی 10 سال بکریاں چرائیں تو یہ اتمام آپ کی طرف سے ہوگا، اور میں آپ کو 10 سال کی شرط لگا کر کسی مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا، اور آپ انشاءاللہ مجھے عہد کو وفا کرنے والا پائیں گے۔ انشاءاللہ بتا رہے ہیں یہ تبرک کے لیے ذکر کیا گیا ہے۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، پھر ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک شرماتی ہوئی آئی اور کہا بے شک میرے والد آپ کو بلاتے ہیں تاکہ آپ نے جو ہمارے مویشیوں کو پانی پلایا ہے اس کی جزا دیں۔ پس جب موسیٰ ان کے پاس پہنچے ان کو سارا قصہ سنایا تو انہوں نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، آپ ظالم لوگوں سے نجات پا چکے ہیں۔ ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک نے کہا اے ابا جان ان کو اجرت پر رکھ لیجئے، آپ جس کو اجرت پر رکھیں گے ان میں بہترین وہی ہے جو طاقتور اور ایماندار ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لڑکیوں کے ساتھ جو ایثار اور احسان کیا تھا انہوں نے گھر جا کر اس ساری بات کا ذکر اپنے بوڑھے باپ سے کیا، جس سے انہوں نے بھی اس احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ دینا چاہا اور ان کو اپنے گھر بلا لیا۔ علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ جب حضرت موسیٰ ان کے گھر پہنچے انہوں نے ان کو کھانا پیش کیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا میں کھانا نہیں کھاؤں گا، میں نے یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، اور اگر تمام روئے زمین کو سونا بنا دیا جائے تو میں اس کے عوض بھی اللہ کی رضا کے لیے کیے ہوئے کام کو فروخت نہیں کروں گا۔ حضرت شعیب نے کہا یہ آپ کے پانی پلانے کا معاوضہ نہیں ہے بلکہ مسافروں کو کھانا کھلانا اور مہمان نوازی کرنا یہ ہمارے آباء و اجداد کا طریقہ ہے۔ تب حضرت موسیٰ نے کھانا کھا لیا۔ قالت احداہما یا ابت استأجرہ ان خیر من استأجرت القوی الامین۔ ان میں سے ایک لڑکی نے اپنے بابا سے کہا کہ آپ ان کو اجرت پر رکھ لیجئے، بے شک آپ جس کو اجرت پر رکھیں گے ان میں بہترین وہی ہے جو طاقتور اور ایماندار ہو۔ تب حضرت شعیب نے پوچھا تمہیں کیسے معلوم ہے کہ یہ طاقتور اور ایماندار ہیں؟ اس پر انہوں نے کہا جس کنویں سے انہوں نے پانی پلایا تھا اس پر بھاری بھرکم پتھر رکھا ہوا تھا کہ 10 آدمی مل کر بھی اس پتھر کو اٹھا نہیں سکتے تھے، لیکن انہوں نے اکیلے ہی اس پتھر کو اٹھا لیا۔ یہ ان کے طاقتور ہونے کی دلیل ہے، اور ان کے ایماندار اور متقی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ راستہ بتانے کے لیے میں ان کے آگے چل رہی تھی، ہوا سے بار بار میری چادر اڑتی تھی تو انہوں نے کہا تم پیچھے پیچھے چلو تاکہ میں آگے آگے چلتا ہوں، میری نظر تمہارے جسم کے کسی حصہ پر نہ پڑے، اور رستہ کی نشاندہی کے لیے پیچھے سے کوئی پتھر یا کینکری پھینکتے رہنا۔ آگے رب تعالی نے ارشاد فرمایا
حضرت شعیب بولے انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج۔ انہوں نے کہا کہ میرا ارادہ ہے کہ میں اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح آپ کے ساتھ کر دوں، اور اس شرط پر کہ آپ 8 سال تک اجرت پر میرا کام کریں، اور اگر آپ نے 10 سال پورے کر دیے تو یہ آپ کی طرف سے احسان ہوگا، میں آپ کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا، آپ انشاءاللہ آپ مجھے نیک لوگوں میں پائیں گے۔ ہمارے معاشرہ میں لڑکی والوں کی طرف سے رشتہ کی پیشکش کو معیوب سمجھا جاتا ہے، لیکن قرآن مقدس کی اس آیت میں تصریح ہے کہ حضرت شعیب نے حضرت موسیٰ کو اپنی کسی ایک بیٹی کے ساتھ نکاح کی پیشکش کی۔ صحابہ کرام بھی ایسا کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت حفصہ بنت عمر حضرت خنیس بنت حذافہ سہمی کے نکاح میں تھی۔ جب وہ مدینہ میں فوت ہو گئے اور حضرت حفصہ بیوہ ہو گئی تو حضرت عمر حضرت عثمان کے پاس گئے اور انہیں حضرت حفصہ کا رشتہ پیش کیا۔ حضرت عثمان نے کہا میں اس معاملہ پر غور کروں گا۔ چند دنوں بعد حضرت عمر نے پھر حضرت عثمان سے تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں ابھی نکاح نہیں کروں گا۔ حضرت عمر نے کہا پھر میں نے حضرت ابو بکر سے کہا اگر آپ چاہیں تو میں حفصہ کا آپ سے نکاح کر دوں۔ ابو بکر خاموش رہے، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں حضرت عثمان کی بنسبت حضرت ابو بکر سے مجھے زیادہ رنج پہنچا۔ پھر چند دنوں بعد رسول اللہ نے حضرت حفصہ کے لیے پیغام دیا تو میں نے آپ سے ان کا نکاح کر دیا۔ بعد میں جب حضرت ابو بکر کی مجھ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا جب آپ نے حضرت حفصہ کا رشتہ مجھ پر پیش کیا تھا اور میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا تو آپ کو اس سے رنج پہنچا تھا۔ حضرت عمر نے کہا ہاں۔ حضرت ابو بکر نے کہا مجھے جواب دینے سے اس کے سوا کوئی اور چیز مانے نہیں تھی کہ مجھے معلوم تھا رسول اللہ نے حضرت حفصہ کا ذکر کیا تھا اور میں رسول اللہ کا راز افشا نہیں کرنا چاہتا تھا، اور اگر رسول اللہ نے حضرت حفصہ کو ترک کیا ہوتا تو میں ان کو قبول کر لیتا۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ حضرت شعیب نے یہ معین نہیں کیا تھا کہ وہ اپنی کس بیٹی کا نکاح حضرت موسیٰ سے کر رہے ہیں، اور نہ یہ معین کیا تھا کہ انہیں کتنی مدت تک ان کا کام کرنا ہوگا، جب تک منکوحہ کا تعین نہ ہو نکاح صحیح نہیں ہوتا، اور جب تک مدت کا تعین نہ ہو اجارہ صحیح نہیں ہوتا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت شعیب نے ابتدا میں اجمالی طور پر پیشکش کی تھی اور بعد میں اس کو معین کر دیا تھا۔ انہوں نے اپنی چھوٹی بیٹی صفورہ کا حضرت موسیٰ کے ساتھ نکاح کیا تھا اور مدت انہوں نے 8 سال مقرر کی تھی، اور بعد میں 2 سال کے اضافہ کو حضرت موسیٰ پر چھوڑ دیا تھا۔ حدیث مقدسہ میں ہے حضرت ابو ذر بیان کرتے ہیں رسول اللہ سے سوال کیا گیا کہ حضرت موسیٰ نے 2 مدتوں میں سے کون سی مدت پوری کی تھی؟ آپ نے فرمایا جو مدت زیادہ تھی، اور پوچھا گیا حضرت موسیٰ نے 2 عورتوں میں سے کون سی عورت کے ساتھ نکاح کیا؟ آپ نے فرمایا جو ان میں چھوٹی تھی۔ ان آیت مقدسہ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ میں اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح آپ کے ساتھ کر دوں اس شرط پر کہ آپ 8 سال تک اجرت پر میرا کام کریں۔ ہمارے علماء نے اس آیت سے اجارہ اجرت دے کر کام کرانا یا مزدوری کرانا کے جواز پر استدلال کیا ہے۔ کسی معین مال کے عوض منفعت کے حصول کے عقد کو اجارہ کہتے ہیں۔ منافع کے عقد کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ جو بغیر عوض کے ہو جیسے کسی چیز کو بطور عاریتاً لینا یا کوئی خدمت کرنے کی وصیت کر دے، اور دوسرا وہ عقد جو کسی عوض کے ساتھ ہو اس کو اجارہ کہتے ہیں۔ اس کا ثبوت کتاب اور سنت میں کثیر موجود ہے۔ آئیے طلبہ کرام تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں اغراض و فوائد کی طرف۔ انت جورانی کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں فاعل یا مفعول سے حال ہونے کی وجہ سے یہ محلاً منصوب ہے، یعنی مشروطاً علی او علیکا